الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے آئلی معاملات اور مقاصد شریعت۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس لیے کہ جب ہم مقاصد شریعت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن اس وقت موضوع بحث صرف آئلی معاملات کا مقاصد شریعت کے ساتھ جو تعلق ہے اور بالخصوص اس کے پیچھے شریعت نے جو بڑے بڑے مقاصد، فوائد اور مصلحتیں بیان کی ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ موضوع اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ جب ہم کسی چیز کے فوائد اور اس کی مصلحتوں سے آگاہ ہوتے ہیں تو زیادہ بہتر انداز میں اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکام بھی ہیں وہ سارے کے سارے مصلحتوں پر مبنی ہیں اور حکمتوں پر مبنی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحکیم بھی ہے، اور حکیم کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو ہر وہ حکم دیتی ہے جو حکمت سے لبریز ہوتا ہے، اس کا ہر قانون، ہر حکم حکمت سے لبریز ہوتا ہے اور حکمت اور فوائد پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں انسانوں کے لیے اس دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے، خیر و برکت ہے، اور آخرت بھی اس سے سنور جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ دونوں کا تعلق اس کی حکمتوں کے ساتھ اور فوائد کے ساتھ ہے۔ تو اس لحاظ سے جب ہم آئلی معاملات پر یعنی خاندانی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں تو آج ہمارا خاندانی معاملات یا خاندانی زندگی جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے، اور خاندان جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تو اگر ہم ان کو مقاصد شریعت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں اور اس وقت ہمارا معاشرہ جس دکھ سے گزر رہا ہے اس پر وہ نظر ثانی کرے اور دوبارہ قرآن و سنت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور احکام کی طرف رجوع کرے تو ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں، اور ان تمام دکھوں کا مداوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کے اندر رکھا ہے۔ تو شریعت کے مقاصد کے لحاظ سے جس وقت ہم گفتگو کرتے ہیں تو شریعت کے 5 بڑے مقاصد ہیں۔ مقاصد کے اندر بھی درجہ بندی ہے، لیکن اس میں جو مقاصد ضروریہ ہیں ان میں سے 5 بڑے مقاصد ہیں، جن میں سب سے پہلا مقصد تحفظ دین اور بقائے دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض احکام ایسے ہیں جن کا بنیادی مقصد دین کی بقا اور دین کا تحفظ ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور اسی طرح دین کے تحفظ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اسے سزا دی جائے، دین کو نقصان پہنچانے والے شخص کو سزا دی جائے۔ تو اس طرح کے اور اس نوع کے جتنے بھی احکام ہیں وہ تحفظ دین کے لیے ہیں۔ اسی طرح بعض احکام وہ ہیں جن کا جان کے تحفظ کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ اسلام نے انسانی جان کو محترم قرار دیا ہے۔ انسانی جان کی بقا کے لیے بھی احکام دیے کہ رزق حلال کی کوشش کی جائے، اور ایسی چیزیں جو ناپاک ہیں اور حرام ہیں ان سے بچا جائے۔ وہ انسان کے اخلاق کو بھی اور جسم کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، اور وہ چیزیں جو حلال ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں، وہ روح کے لیے بھی اور جسم دونوں کے لیے مفید ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کے تحفظ کے لیے یہ بھی حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے۔ تو
قانون قصاص جو ہے یہ بھی جان کے تحفظ ہی کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو اسی طرح مال کے تحفظ کے لیے بھی احکام دیے گئے، اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی ممانعت کی گئی۔ تو متعدد احکام ہیں، لیکن وہ احکام جن کا تعلق خاندان کے ساتھ ہے اور خاندانی معاملات کے ساتھ ہے، ان پر زیادہ فوکس ہوگا۔ تو مقاصد شریعہ میں خاص طور پر وہ مقاصد جن کا تعلق خاندان کے ساتھ ہے، وہ ہے تحفظ نسب، عزت اور آبرو کا تحفظ، نسب کا تحفظ یا نسل کا تحفظ۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی نقطے کے گرد گھومتی ہیں، اور اس کو شریعت نے غیر معمولی اہمیت دی ہے کہ متعدد احکام ہیں جن کو بنیادی طور پر اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ نسل کا تحفظ کیا جا سکے اور نسب کا تحفظ کیا جا سکے، لوگوں کی عزت اور آبرو کا تحفظ کیا جا سکے۔ گو کہ اس مقصد کو سب سے زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے مقاصد شریعہ میں اور خاندانی معاملات کے اندر، لیکن اس کے علاوہ ایسے احکام بھی ہیں جو صرف تحفظ نسب سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ ان میں عقیدے کا تحفظ بھی کیا گیا ہے۔ گو کہ ان میں احکام خاندان سے متعلق دیے گئے ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ عقیدے کے تحفظ کے ساتھ ہے۔ جس طرح مشرک عورتوں کے ساتھ، مشرک مردوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور اس کا انجام بھی بیان کیا گیا کہ مشرک لوگ جو ہیں وہ آپ کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی طرف اور جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ اب یہاں بڑی اہم بات ذکر کی گئی ہے کہ مشرک جو ہیں وہ ان جہنم کے مسافر ہیں، اور اہل ایمان یہ جنت کے مسافر ہیں، اور یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایک ہی گھر کے اندر مشرک اور موحد دونوں رہتے ہیں تو لازماً ایک دوسرے کے عقیدے سے، نظریات سے متاثر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے ایمان کے جانے کا اور ایمان کے ضائع ہونے کا خوف بھی ہوتا ہے، یا مشرکانہ رسوم و رواج اختیار کر کے اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں، اور اولاد پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ہر حکم کے پیچھے بڑی حکمت ہے اور مصلحت ہے کہ مشرک عورتوں کے ساتھ اور مشرک مردوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم ہدایت اس لحاظ سے ہے کہ اس کا تعلق عقیدہ کے تحفظ کے ساتھ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے دین کا تحفظ کیسے کر سکتا ہے، اپنے عقیدے کا تحفظ کیسے کر سکتا ہے، اپنی ایمان کا تحفظ کیسے کر سکتا ہے۔ یہ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے، لیکن اس کا تعلق بھی خاندانی معاملات کے ساتھ ہے۔ اس نوع کی اور متعدد آیات بھی مل سکتی ہیں، اور جن میں نکاح کے معاملات کے اندر دین کو ترجیح دینے کا ذکر کیا گیا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگ عام طور پر حسب، نسب، جمال ان چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، لیکن فاظفر بذات الدین، آپ دین کو ترجیح دیں۔ آپ کے سامنے دینی ترجیحات ہونی چاہیے، دوسروں کے مال، حسن، جمال اور حسب و نسب کے بجائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو کہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی قدریں الٹ چکی ہیں، اور ہمیشہ رشتوں کے اندر تاخیر کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص جو ان کے ہم پلہ و دولت میں اور باقی تعلیم میں ایسا شخص جب میسر نہیں آتا
تو رشتوں میں تاخیر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی سماجی اور معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ لیکن لوگوں کی ترجیحات جو ہیں وہ یہ بن چکی ہیں کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، مال و دولت ہے، آیا اس کا جاب ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں گو کہ ان چیزوں کا دیکھنا ایک فطری چیز ہے، لیکن ترجیحات میں سب سے اوپر جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے، سب سے پہلے نمبر پر سر فہرست جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے دین۔ اگر دین کے معاملے میں وہ اچھے کردار کا مالک ہے اور صحیح عقیدے کا مالک ہے اور اپنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے اچھا فرد ہے، تو ایسی صورت میں باقی چیزوں کی اگر کمی بھی ہے تو ان کو نظر انداز کرنا چاہیے اور ان سے اغماض برتنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سر فہرست رکھا ہے ترجیحات کے اندر، کہ ایک بندہ مومن کی جو ترجیحات ہیں اس میں دین سر فہرست ہو۔ جب بھی وہ کوئی اس طرح کا خاندانی معاملہ بھی کرے، تو بیٹی کا رشتہ دینا ہے یا بیٹے کے لیے رشتہ کرنا ہے، تو پہلے یہ دیکھے کہ یہ دیندار گرانا ہے، دینی ماحول کیسا ہے۔ کہیں یہاں جانے کے بعد جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ بگاڑ تو نہیں آئے گا دینی نقطہ نظر سے، اگرچہ باقی ساری چیزیں ہیں لیکن دینی نقطہ نظر سے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی بگاڑ تو نہیں آئے گا۔ تو یہ سب سے پہلی ترجیح ہے جس کو بنیادی طور پر سب سے پہلے سر فہرست ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری جس کو سب سے زیادہ نمایاں طور پر ذکر کیا جاتا ہے وہ تحفظ نسب ہے اور تحفظ نسل ہے۔ نسل کا تحفظ یا عزت اور آبرو کا تحفظ، اس کو کتنی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے لیے خاندان کا پورا ایک ادارہ وجود میں لایا گیا ہے۔ خاندان کا جو بنیادی یونٹ ہے اسے لانے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کی نسل جو ہے وہ آئندہ اس سے آگے بڑھے، بقائے نسل کا ذریعہ ہیں یہ۔ لیکن صرف بقائے نسل مقصود نہیں ہے بلکہ تحفظ نسل بھی مقصود ہے، کہ تحفظ بھی مقصود ہے اور نسب کا تحفظ بھی مقصود ہے، کہ صرف اگر جائز اور ناجائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش جو ہے وہ پورا کر دی اور ناجائز طریقے سے اولاد بھی ہو جاتی ہے تو نسل تو وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح نسل کی بقا اسلام کے اندر مقصود نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے نکاح کا پورا نظام ایک قائم کیا گیا ہے، اور نکاح جیسی عبادت جو ہے اس کو ایک طرف تو اس کے مقاصد بھی متعین کیے گئے کہ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں ہمارے ہاں قانون دان حلقوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے اور دیوانی معاہدہ ہے۔ اس سے نکاح کی وہ جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا اور نمایاں وصف جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کو اسلام کے اندر ایک عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہ محض ایک دیوانی معاہدہ نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح کو اپنی سنت اور انبیاء علیہ السلام کی سنت قرار دے کر اسے عبادت کا درجہ دے دیا ہے، اور فرمایا کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری اس سنت سے اعراض کیا تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اتنی اہم سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعراض کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، گویا وہ میری سنت پر، میرے طریقے پر نہیں ہے وہ۔ تو اگر اللہ کے رسول کی سنت اور اس کے طریقے پر کوئی مسلمان رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نکاح کا یہ طریقہ کار جو کہ ایک جائز طریقہ ہے اسے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے خود نکاح کے آبجیکٹیوز اور مقاصد جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے۔ سورہ نور اور بعض دوسری صورتوں میں تو حکم دیا گیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جو لوگ تم میں سے بے نکاح ہیں ان کو نکاح کرواؤ۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ بات بھی کی گئی کہ فقر کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، کہ بعض لوگ اس بنیاد پر
نکاح نہیں کرتے کہ لڑکا جو ہے وہ ابھی تک جاب لیس ہے، اس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، بے روزگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم یہ دیا ہے یکونوا فقراء، اگر فقراء ہوں گے تو یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے نواز دے گا۔ تنگ دستی اور خوشحالی عارضی چیزیں ہیں، آج ایک فرد اگر تنگ دست ہے تو کل خوشحال ہو جائے گا۔ اور نکاح کے فوائد کے اندر ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالدار کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر و برکت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نکاح کے مقاصد میں ایک اور بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ نکاح کے ذریعے آپس میں اخوت، محبت اور تسکین پیدا ہوتی ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بیوی پیدا کی ہے، زوج بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے اس کا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو یہ زندگی کے اندر تسکین، یہ جسمانی تسکین بھی ہے، روحانی تسکین بھی ہے، نفسیاتی تسکین بھی ہے۔ تو نکاح کے نتیجے میں انسان اپنی فطری خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے اور ایک جائز ذریعہ ہے۔ یعنی اسلام انتہائی معتدل مذہب ہے، اس نے نہ تو انسانی جو خواہشات ہیں ان کو کچلنے کا حکم دیا جس طرح کہ رہبانیت کے اندر ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کش ہو جائے اور اپنی فطری خواہشات جو ہیں ان کو بھی کچل دے۔ اسلام فطری خواہشات کو کچلنے کا حکم نہیں دیتا، ان کو مزید ان کی تربیت کرنے کا اور انہیں قابو میں رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور جو جائز خواہشات ہوتی ہیں اس کے لیے جائز راستہ بتایا ہے۔ تو ان خواہشات کو پورا کرنے کا جائز راستہ جو ہے وہ نکاح ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر الشباب، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، عفت اور پاک دامنی آ جاتی ہے۔ اور جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ روزہ رکھ لیں۔ تو خواہشات پر قابو پانے کا مؤثر ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو اگر کسی فرد کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل حل بھی تجویز فرما دیا، لیکن ترغیب اس بات کی دی اور مقصد بھی بیان کر دیا کہ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہیں اس سے جھک جاتی ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی آ جاتی ہے اور وہ جنسی انارکی سے محفوظ رہ جاتا ہے، جنسی آوارگی سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو اگر معاشرے کو جنسی آوارگی سے محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے بہتر اور مؤثر ترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا، اور نکاح کے یہ فوائد ہیں، مقاصد ہیں۔ عائلی زندگی کے یہ بنیادی مقاصد میں سے ہے، اس لیے کہ نکاح کو ایک بہت بڑا حصار قرار دیا گیا ہے، قلعہ قرار دیا گیا ہے کہ جہاں پر عورت آ کر محفوظ ہو جاتی ہے، مرد بھی محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کی بہرہ روی سے اور ہر قسم کی آوارگی سے جو ہے وہ دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نکاح کا اور خاندانی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور جب یہ زندگی کے اندر پاکیزگی آتی ہے تو اس کا نسب بھی محفوظ ہوگا، نسل بھی جو ہے محفوظ ہوگی، اور آگے پاکیزہ نسب اور پاکیزہ نسل جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ اسی وجہ سے اس نسب کے تحفظ کے لیے قرآن مجید نے حد زنا اور حد قذف جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ اس کا جو سلبی پہلو ہے کہ کس طریقے سے نسب کو اور تحفظ کو
محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، ایسے کسی جرم کا جس میں نسب کے اندر آمیزش آ جاتی ہے، خلط ملط ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے سنگین قسم کی سزائیں تجویز کی ہیں۔ تمام سزاؤں میں سب سے سخت اور سنگین سزا جو ہے وہ حد زنا کی ہے، پھر حد قذف کی ہے، کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب اتنی سنگین سزا جو ذکر کی گئی ہے، اتنی سخت سزا، ظاہر ہے اس کا بنیادی مقصد نسب کا تحفظ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے تو اسے بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ یعنی معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی اٹھے اور دوسرے شخص پر اس طرح کی تہمتیں لگائے، سکینڈل بنائے، جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنسی سکینڈل بنائے جاتے ہیں اور اخبارات میں کی زینت بنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں آتی ہیں، ٹی وی پر کھلے عام اس طرح کے سکینڈل جو ہیں ان کو شائع کیا جاتا ہے اور اس سے رینکنگ بڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ہی گناہانہ قسم کا اور مجرمانہ قسم کا طرز عمل ہے کہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بھی سخت وعید دی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، بے شک وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ مسلمان معاشرے میں اہل ایمان کے معاشرے میں وہ بے حیائی کو فروغ دیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو اس سے سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر جو لوگ اس طرح کی چیزیں کر کے، اس طرح کے سکینڈل عام کر کے معاشرے کے اندر وقتی طور پر شہرت حاصل کرتے ہیں یا رینکنگ بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو وہ اپنا انجام سوچ لیں کہ قرآن مجید نے ان کے لیے سخت عذاب کی وعید دی ہے۔ سورہ نور میں یہ سخت وعید جو ہے سنائی گئی ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کو معاشرے کے اندر پھیلانا نہیں چاہیے۔ جہاں گندگی پڑی ہوئی ہے اس کو اگر ہر جگہ گندگی کو پھیلایا جائے گا تو پورا معاشرہ جو ہے اس سے تعفن اٹھے گی اور اس سے بدبو آئے گی۔ تو یہ پورے معاشرے کو بدبودار بنانے کی مذموم قسم کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے شریعت نے جو مقصد رکھا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر ایک اسلامی معاشرہ جہاں پر تشکیل دیا جا رہا ہے اور جس کی بنیاد خاندان پر ہے اور خاندان بیسک یونٹ ہے اس کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اسے کیسے مستحکم رکھا جا سکتا ہے، اسے کیسے ٹوٹ پھوٹ سے بچایا جا سکتا ہے، اور اسے کس طریقے سے شرم و حیا کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان معاشرے کے اندر شرم و حیا کی جو قدریں ہیں وہ بنیادی قدریں ہیں جس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز یا مفاہمت نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو تحفظ کا معاملہ ہے، خاص طور پر نسب کے تحفظ کا معاملہ یا نسل کے تحفظ کا معاملہ ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کے بڑے بڑے مقاصد کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان میں سے خاندان جو ہے اس کے پیچھے ایک بڑا اور مقصد رکھا ہے شریعت نے، وہ ہے سوشل سیکورٹی کا۔ شریعت کے جو وسیع تر مقاصد ہیں ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ خاندان جو ہے وہ پورا ایک کفالت کا بہترین نظام پیش کرتا ہے، اور اس چھوٹی سی ریاست کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس طرح تشکیل دیا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو عورتوں پر قوام بنایا گیا اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے والا، گھر کی نگہبانی کرنے والا، گھر کی حفاظت کرنے والا، یہ تمام مفاہیم جو ہیں قوام کے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ ان کی جسمانی ضروریات بھی پورا کرتا ہے، روحانی ضروریات بھی پورا کرتا ہے، یعنی تعلیم اور تربیت کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور گھر کی سربراہی اور گھر کے اندر ایک نگہبان اور نگران کی حیثیت جو ہے وہ مرد کو دے دی ہے، اور اس کی وجہ بھی خود بیان کی
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور فضیلت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہاں کوئی ڈسکریمنیشن ہے، کوئی امتیاز برتا جا رہا ہے، بلکہ دونوں کا دائرہ کار اللہ تبارک و تعالی نے فطری لحاظ سے الگ الگ رکھا ہے۔ ایک کی ذمہ داریاں ایک طرح کی ہیں، دوسرے فریق کی ذمہ داریاں دوسری طرح کی ہیں۔ ایک فریق کی ذمہ داری یہ لگائی کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ انہوں نے نان و نفقے کا، باقی جتنی بھی مادی ضروریات ہیں، علاج معالجہ اور رہائش، لباس، ہر طرح کی جتنی بھی علاج معالجے کی سہولیات ہیں، ساری کی ساری اس نے فراہم کرنی ہے، بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی، والدین کو بھی۔ والدین اگر محتاج ہیں تو اولاد پر ان کی کفالت ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیوی اگر مالدار بھی ہے تو تب بھی اس کی کفالت جو ہے وہ شوہر کے ذمہ کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اولاد کی کفالت جو ہے یہ بھی والدین پر ہے۔ تو یہ کفالت کا اور سوشل سیکورٹی کا ایک بہترین نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا ہے، اور یہ مقاصد شریعہ کے اندر اگر اس مقصد کو سب سے زیادہ نمایاں کیا جائے تو یہ اسلامی معاشرت کی ایک بنیادی اور نمایاں خصوصیت بن سکتی ہے کہ دنیا بھر کے اندر آج خاندان کے بارے میں جو تصورات ہیں، بالخصوص مغرب کا جو نیوکلیر خاندان کا تصور ہے، جس میں خاندان کو ایک بہت ہی مختصر یونٹ کے طور پر لیا جاتا ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ہاؤسز کے اندر ان کو بھیج دیا جاتا ہے، اور والدین کی ذمہ داری، اولاد کے ساتھ تعلق، رشتہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اولاد کے حوالے سے بھی اور بیوی کے حوالے سے بھی، نان و نفقے کی بھی بڑا محدود تصورات جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن اسلام نے ایک وسیع خاندان کا تصور پیش کیا ہے کہ اگر ایک ہی چھت تلے والدین ہیں، دادا ہے، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غم گساری، ایثار و قربانی کے جو جذبات ہیں وہ بھی، اور ایک دوسرے کی مادی، معاشی اور معاشرتی جو ضروریات ہیں ان کو بھی وہ پورا کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو کہ قانون کے دائرے میں آتی ہیں، جس طرح کہ شوہر کے ذمے بیوی کا، اولاد کا نان و نفقہ ہے، والدین کا نان و نفقہ ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں، اخلاق کے دائرے میں کچھ فرائض ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کرے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، قرابت داروں کو، مسکینوں کو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور صلہ رحمی یہی ہے کہ ان کے ساتھ اخوت اور محبت کا تعلق ہو، ان کی معاشی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے، اور معاشرتی لحاظ سے ان کے ساتھ میل جول بھی رکھا جائے، اور ہر طرح کے تعلقات جو ہیں رکھے جائیں، اور ان کے لیے ایثار، قربانی کا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ بڑا ایک وسیع تصور اسلام کے اندر خاندان کا دیا گیا ہے، اور یہ تمام مقاصد ہیں جن کا تعلق خاندانی معاملات کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جہاں شوہر کے ذمے یہ فرض عائد کیا گیا کہ وہ نان و نفقے کا اہتمام کرے گا، تو مال کے تحفظ کے لیے جو 5 بنیادی مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد جو ہے وہ تحفظ مال بھی ہے۔ تو خاندان میں وراثت کا جو نظام ہے اس میں اس کی بنیاد خونی رشتوں پر، اور الاقرب فالاقرب کہ قریب ترین رشتہ دار جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، اور اس کے بعد جو قریب رشتہ دار ہوگا اس کو وراثت کے اندر حصہ ملے گا۔ یہ جو 5 مقاصد ہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ خاندانی معاملات میں آ جاتے ہیں، خواہ ان کا تعلق عقیدے کے تحفظ کے ساتھ ہے اور یا جان کے تحفظ کے ساتھ ہے۔ اب جان کا تحفظ خاندانی معاملات میں بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس بنیاد پر بھی اولاد کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیتے تھے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، یہ رزق کی ذمہ داری تمہاری اوپر عائد نہیں کی ہے، تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، اور یہ سارے وسائل، ضروریات ہم فراہم کر رہے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ تم اس خطرے سے اور اس اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔
اور آج بھی خاندانی منصوبہ بندی میں بنیادی جو بات کی جاتی ہے اور اس کا بنیادی فلسفہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ آبادی جب زیادہ ہو جائے گی تو کہاں سے کھلائیں گے، اور ان کا معیار زندگی جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، بے شمار اس کے حوالے سے دلائل دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے تصورات یہی تھے، اور آج کی نام نہاد مہذب دنیا کے اندر بھی اس طرح کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جس میں آبادی کو روکنے کے لیے نئے نئے وسائل اور منصوبہ بندی کے نئے نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک ہی خدشہ اور ڈر یہ ہوتا ہے، خشیت املاک، کہ کھائیں گے کہاں سے، اور اتنی زیادہ افرادی قوت ہو جائے گی، اتنی زیادہ آبادی ہو جائے گی تو کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہوگی، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور بھوکوں مریں گے، اور بے شمار وبائیں آئیں گی، اور مختلف قسم کی بیماریاں ہوں گی، علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ سارے جتنے بھی نظریات ہیں یہ بے بنیاد قسم کے نظریات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی جملے میں اس کا خاتمہ کر دیا کہ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہر صورت میں مدد کرتا ہے۔ تو یہ پوری ایک اصلاحی سکیم ہے۔ اگر ہم خاندانی معاملات کے لحاظ سے یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے اور سنت رسول میں ان چیزوں کو کس طریقے سے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے خاندان میں ایک اہم چیز جہاں ہم دیکھتے ہیں وہ عدل اور انصاف کا قیام جو ہے، یہ بھی خاندانی معاملات میں جو بڑے بڑے مقاصد ہیں ان میں آ جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ جب یہ حکم دیا گیا کہ ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہو، دوسری شادی کر سکتے ہو، تیسری کر سکتے ہو، اور 4 تک کرنے کی اجازت دی، تو وہاں پر بھی اس کے بعد یہ شرط عائد کی گئی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا رویہ اختیار نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ اب اسلام کا جو عدل اور انصاف کا نظام ہے یہ شریعت کے بنیادی اور وسیع تر مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے۔ اسی طرح یتیم بچے اگر خاندان میں ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کا رویہ اختیار کرو، اور ان کے بارے میں سورہ نساء میں خصوصی تاکید ہے۔ تو جس نقطہ نظر سے بھی آپ خاندانی معاملات کو دیکھیں گے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے عدل اور انصاف کو یقینی بنانے کی عملی ہدایات بھی دی ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنی فلاں جگہ یا باغ جو ہے وہ تحفے میں دے دیا ہے، ہدیہ کر دیا ہے، آپ اس بات پر گواہ رہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کیا باقی اولاد کو بھی اسی طرح حصہ دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، باقیوں کو تو نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار کرے اور ایک جیسا سلوک کرے؟ ظاہر ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ امتیازی رویہ اختیار کریں گے تو اولاد بھی آپ کے ساتھ امتیازی رویہ اختیار کرے گی۔ کسی کو زیادہ نوازیں گے، کسی کو کم، تو وہ احساس محرومی کا شکار ہوں گے، اور ان کا طرز عمل والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی کا ہوگا۔ تو اس کی ذمہ داری بھی والدین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اولاد کے درمیان، بالخصوص ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، اور ان کو وراثت سے محروم کرنے کے طرح طرح کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ کبھی زندگی میں صرف بڑے بیٹے کے نام کر دی، یا بڑے بیٹوں کے درمیان چیز تقسیم کر دی اور بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ تو یہ بھی ظلم اور استحصال ہے جو ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے۔ اسلام اس سے بری ہے،
اور جو لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ظلم اور استحصال کے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ تو خاندانی نظام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یقینی بنانے کے لیے یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا اور بہترین ہوگا، یعنی اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے تمہارے مقابلے میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اور قرآن مقدس نے بھی اس بات کا حکم دیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ان کی ایک عادت ناپسند ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اور بہت سی خوبیاں اور کمالات رکھے ہیں، ان پر بھی نگاہ رکھو۔ کسی ایک عیب کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے معاملات جو ہیں ان کے اندر بگاڑ نہیں آنا چاہیے۔ بسا اوقات کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایک کمزوری کی بنیاد پر اس انتہا پر چلا جاتا ہے کہ علادگی کی نوبت آ جاتی ہے، اور وہ باقی اس کی خوبیوں یا اس کی جو اخلاقی خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان کا جو یک رخا پن ہے، اس سے بھی منع کیا گیا کہ مجموعی لحاظ سے اس کے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے، مجموعی لحاظ سے اس کے اندر اس کی خوبیاں اور باقی جو اوصاف ہیں انہیں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ حسن معاشرت کا حکم قرآن مقدس دیتا ہے، یہاں تک کہ جب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو وہاں پر بھی فرمایا گیا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ احسن انداز میں چھوڑ دو۔ ہمارے ہاں تو جھگڑے اپنی انتہا کو جب پہنچتے ہیں تو اس وقت طلاق کی نوبت آتی ہے، جبکہ اس طرز عمل کو بھی انتہائی شریفانہ طریقے سے مہذب اور شائستگی کے ساتھ علادگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر بالفرض میاں بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا اور دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے نہیں مل رہے، تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان جو ہے وہ موافقت کی ساری صورتیں اگر ختم ہو چکی ہیں تو شریفانہ طریقے سے، شائستگی کے ساتھ، مہذب طریقے سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، رکھنا ہے تو اچھے انداز میں رکھ لو، اور چھوڑنا ہے تو تب بھی اچھے انداز میں۔ تو کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر ان تعلیمات پر عمل شروع ہو جائے تو ہماری خاندانی زندگی کس حد تک خوشگوار ہو سکتی ہے، اور ہمارے گھر جو ہیں وہ جنت کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جو دعا سکھائی ہے اس کا ایک عملی نمونہ بن سکتے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری جو اولاد ہے اور بیویاں ہیں ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہو سکتی ہے اور گھر کی زندگی خوشگوار اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کریں گے۔ اگر ہم جاہلی رسوم و رواج اور دوسری قوموں سے مستعار لیے گئے جو تہذیبیں ہیں، ان کے استحصال اور ظلم پر مبنی جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کریں گے اپنے گھروں کے اندر، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، تو آج جس دکھ کرب سے اور مشکلات سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے، یقیناً اس کا یہی مقدر بنے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان مصائب سے، پریشانیوں سے اپنے معاشرے کو بچائیں، تو یقیناً اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس طریقے سے قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اور شریعت نے یہ جو فوائد، حکمتیں، مصلحتیں اور مقاصد ذکر کیے ہیں، اگر یہ ہماری نگاہ میں ہوں کہ اتنے وسیع مقاصد کے لیے اور فوائد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام دیے ہیں، ہماری بہتری ہے اور ہماری اس کے اندر مصلحت بھی ہے، دنیا بھی ہماری سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے، تو یقیناً ایک گھر خوشگوار گھر اس صورت میں بن سکتا ہے، اور پورے کا پورا معاشرہ جو ہے اس پر عمل کر کے ایک بہترین اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بہترین خاندان اور ایک بہترین اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔